موسیٰ علیہ السلام نے کبتی کو گھونسا مارا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل حصہ سوم کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر شہر میں گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ایسے وقت گھومنے کے لیے نکلے جب سڑکیں سنسان تھیں اور ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا کبتی یعنی فرعون کی قوم کا آدمی۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کبتی کو ایک گھونسا مارا۔ گھونسا لگتے ہی کبتی زمین پر گر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ کر دم توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گھونسا لڑائی ختم کرانے کے لیے مارا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک ہی گھونسے سے کبتی کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس لیے وہ بہت زیادہ پشیمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کے معافی کی التجا کی۔ پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میری خطا معاف کر دے اور میرے گناہ پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کی خطا معاف کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اسی دن سے انہوں نے اپنے دل میں فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کرنے کا عہد کر لیا۔ فرعون کی حکومت ایک ظالم حکومت تھی۔ اس نے اہل ملک کو دو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا کہ کبتیوں کے لیے ہر طرح کے آرام و آسائش کے اسباب مہیا تھے، حکومت میں بھی ان کا عمل دخل تھا، مگر اسرائیلی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم تھے۔ انہیں اپنے مذہب پر چلنے کی بھی آزادی نہ تھی، بلکہ غلاموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ کبتی کے قتل کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی، لیکن سراغ نہ ملا۔ لوگوں کے دل میں یہ شبہ ضرور تھا کہ ہو نہ ہو یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے، اس کا پتہ لگا کر اسے کیفر کردار کو پہنچانا چاہیے۔ دوسرے روز صبح سویرے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھومنے گئے۔ کل کے ناگوار واقعہ کی یاد ابھی تازہ تھی، ڈر رہے تھے کہ راز فاش نہ ہو جائے اور اچانک کوئی میرا دامن نہ پکڑ لے۔ سہمے جا رہے تھے کہ پھر دو آدمی لڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک وہی اسرائیلی تھا جس کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبتی کو گھونسا مارا تھا۔ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا، تم جھگڑالو معلوم ہوتے ہو، ہر روز کسی سے جھگڑا مول لے لیتے ہو۔ کل بھی ایک شخص سے گتھم گتھا ہو رہے تھے، آج پھر دنگا فساد کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل کبتی کو گھونسا مارا تھا، آج مجھے مار کر میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ چلا اٹھا، کیا آج مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہو؟ تم اس ملک میں ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے؟ اس اسرائیلی کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ حکومت کو خبر پہنچ گئی کہ کبتی کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان کو گرفتار کر کے ان پر قتل کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک خیر خواہ نے انہیں اطلاع دے دی کہ تمہاری گرفتاری اور قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ جان کی خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دارالحکومت سے بھاگ نکلے۔ فرعون کی سلطنت سے باہر سب سے قریب آزاد علاقہ مدین کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل آئے
اور مدین کا ہی رخ کیا۔ منزل پر منزل طے کرتے ہوئے آخر کار مدین کے ایک کنویں پر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک طرف دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر لڑکیوں سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اپنے جانوروں کو کیوں روکے کھڑی ہو؟ انہیں پانی پینے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتی؟ لڑکیوں نے جواب دیا، مردوں کی بھیڑ میں گھس کر جانوروں کو پانی پلانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمارے والد نہایت ضعیف آدمی ہیں، وہ تو یہ مشقت نہیں اٹھا سکتے۔ گھر میں ان کے سوا اور کوئی مرد نہیں۔ ایک دو دن کی بات نہیں، ہر روز کا کام ہے، اس لیے جب تک سب مرد اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لڑکیوں کی بے بسی پر انہیں افسوس ہوا۔ آپ نے لڑکیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کام سے فارغ ہو کر قریب ہی ایک سائے کی جگہ سستانے کے لیے جا بیٹھے۔ سفر کی تھکان اور بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار، میں تجھ سے رہنمائی اور مدد کی درخواست کرتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ لڑکیاں چونکہ اور دنوں کی نسبت ذرا جلدی گھر واپس پہنچ گئی تھیں، اس لیے ان کے والد نے تعجب سے پوچھا، آج اس قدر جلد کیسے لوٹ آئیں؟ لڑکیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لڑکیوں کے والد ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے یہ ماجرا سنا تو کہا، بیٹے جاؤ اس بھلے آدمی کو بلا کر لے آؤ، میں اس کا شکریہ ادا کر دوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ بہت ضعیف ہیں، ورنہ وہ خود آپ کو لینے آتے۔ آپ لڑکی کے ہمراہ چل پڑے۔ نیک دل میزبان نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا، انہیں کھانا کھلایا، اس کے بعد ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول سے آخر تک پوری کہانی سنا دی۔ اس پر انہوں نے انہیں تسلی دی اور کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ظالموں کے پنجے سے چھٹکارا مل گیا۔ اب خوف کو دل سے نکال دو۔ آپ ان کے ہاں چند روز مہمان رہے۔ اسی اثنا میں میزبان اور ان کی بیٹیوں نے انہیں قریب سے دیکھا اور نہایت پاک باز، دیانتدار اور محنتی پایا۔ لڑکیوں کے والد نے سوچا، آدمی شریف اور مہذب ہے اور اچھے خاندان کا بھی ہے، کیوں نہ اسے داماد بنا کر گھر میں رکھا جائے۔ یہ رائے قائم کرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عزیز مہمان، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں جو میری جائیداد کا انتظام سنبھالے، بس دو بیٹیاں ہیں، انہی کو اندر اور باہر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اگر تم 8 سال میرے پاس رہ کر گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانے کا وعدہ کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس رشتے سے میری غرض یہ ہے کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے۔ اگر تم یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہو اور شادی کے فوراً بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو تمہیں کم از کم 8 سال میرے پاس رہنا ہوگا اور چاہو تو 10 سال پورے کر دینا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی کسی ٹھکانے اور سہارے کی تلاش میں تھے۔ انہیں یہ تجویز پسند آئی۔ وہ بولے مجھے یہ شرط منظور ہے۔ غرض کے نکاح ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہنسی خوشی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے انہیں فرعونیوں کے پنجے سے نجات دلائی اور بہت جلد ایک اچھا ٹھکانہ اور مضبوط سہارا مہیا کر دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے والے تھے، اس لیے انہیں ایک نیک اور برگزیدہ بندے کی صحبت میں رکھ کر ان کی روحانی تربیت کا انتظام فرمایا اور نبوت کے منصب کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار کیا۔ آپ علیہ السلام یہاں 10 برس رہے۔ اس اثنا میں وہ فرعون وفات پا چکا تھا جس کے عہد حکومت میں وہ مصر سے نکلے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مصر کے لوگ پرانی باتوں کو بھول چکے ہوں گے، اب واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ دوستو، آج کا میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا تھا۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایک بار پھر آپ سے کہتے چلیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری اگلی قسط کو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔